بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بد عہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری کے لیے اس عورت کی طرف بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے گئے اور اس عورت کو اس جگہ پا لیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ اس عورت سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ تو اس عورت نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ یہ دونوں جو صحابہ تھے، ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی، مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان برے دل سے کہا کہ اے عورت، سن لے، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ خدا کی قسم کہ تم وہ خط نکالو، ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے، تمہارے کپڑے اتار کر بھی وہ خط لیں گے۔ جب اس عورت نے معاملے کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پیارا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اور اس کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیجئے۔ عمران افروز واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔